ایک روز جبکہ رات اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی اور سحر کے نشیب و فراز ظاہر ہونے لگے تھے، خالد اور مرینا پورے 30 میل شمال میں کوہستانی سلسلے میں سفر کر رہے تھے۔ ایک چشمے کے کنارے خالد نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور نیچے اترتے ہوئے اس نے کہا، مرینا آؤ یہاں فجر کی نماز ادا کر لیں، پھر تازہ دم ہو کر اپنے سفر کا آغاز کریں۔ نیشا پور اب کوئی زیادہ دور نہیں، آنے والی شام تک انشاءاللہ ہم نیشا پور میں ہوں گے۔ مرینا بھی گھوڑے سے اتر گئی۔ گھوڑوں کو انہوں نے چشمے کے آس پاس ہری ہری گھاس چرنے کو چھوڑ دیا اور خود دونوں نے اس چشمے کے کنارے بیٹھ کر وضو کیا۔ مرینا کھڑی ہوتے ہوئے بولی، رات کے وقت اس بیابان میں کسی جنگلی جانور کا بھی خطرہ ہے، آپ پہلے نماز پڑھ لیں، میں وہاں پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر آپ پر نگاہ رکھوں گی اور آپ کی حفاظت کروں گی، اس کے بعد میں نماز ادا کروں گی۔ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں اس علاقے میں جنگلی جانور کہاں، آؤ تم بھی نماز پڑھو۔ مرینا نے اپنے تیر اور کمان سنبھالتے ہوئے کہا، آپ نماز ادا کریں، میں آپ کی حفاظت کروں گی، ابھی کافی وقت ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہم دونوں باری باری نماز پڑھ سکتے ہیں۔ خالد شاید مرینا کی بات مان گیا۔ چشمے سے ہٹ کر جنوب کی طرف وہ ایک پتھر پر کھڑا ہو گیا اور اذان دینے لگا۔ سنسان اور بے خواب رات میں اذان کی آواز سنہری گھنٹیوں کی طرح ابھرتی گونجتی رہی۔ مرینا ایک پتھر کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اذان کے بعد خالد نے دعا مانگی، پھر وہ گھاس پر کھڑا ہو کر فجر کی نماز ادا کرنے لگا۔ نماز کے بعد خالد نے جب مڑ کر دیکھا تو 2 اور جوان بھی اس کے پیچھے کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ ان کے کپڑے خون آلود تھے، جیسے ابھی ابھی کسی رزم گاہ سے نکلے ہوں۔ خالد نے پتھر کی اوٹ میں مرینا کی طرف دیکھا، وہ بھی نماز ادا کر رہی تھی۔ جب وہ دونوں جوان نماز سے فارغ ہوئے تو خالد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مرینا بھی نماز سے فارغ ہو کر دعا میں شامل ہو گئی۔ خالد بڑی رکت اور بڑی دردمندی سے کہہ رہا تھا، مولا کریم، میں ایک عاجز و گناہ گار بندہ تیرے حضور دست بدعا ہوں، ہم پر کرم کی نگاہ کر۔ یہ منگول جو میری قوم پر زوال و فنا بن کر نازل ہوئے ہیں، ان سے میری قوم کو بچا۔ ان کا کردار خونخوار وحشت ہے، ان کا انجام ذلت و خواری کر۔ الہی ہمیں ہماری پرانی اور آبائی عزیمت و استقامت اور جرات و ہمت عطا فرما، ہمیں اسلام کے اصولوں پر چلنے کی توفیق دے۔ خالد کو تھوڑی دیر کے لیے رک جانا پڑا کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ دعا میں شامل دونوں جوان اور مرینا بھی سسکیوں اور ہچکیوں میں رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خالد کی ٹوٹتی بکھرتی آواز پھر بلند ہوئی، اے رحمان و رحیم، ہم اپنی ہی سرزمینوں پر اجنبی اور اپنے ہی دیاروں میں غیر ہو گئے ہیں، ہماری آزادی کو باوقار بنا، ہمیں سوز نہاں عطا کر کہ ہم بدمستوں قہرمان دشمن کے غیظ و برہمی سے ٹکرا جائیں اور ملت کی آزادی و عظمت کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ الہی ہماری فریاد سن، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ دعا ختم کر کے خالد نے ان دونوں جوانوں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو روا تھے۔ مرینا ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور سر پر بندھے اپنے رومال سے آنسو بھی پونچھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں جوان اٹھے، پہلے انہوں نے خالد سے مصافحہ کیا، پھر ایک نے پوچھا، اے امیر آپ یہاں کہاں؟ آپ کے ساتھ ایک خاتون بھی ہیں، کیا وہ آپ کی بیوی ہیں؟ مرینا اپنے آپ کو سنبھال کر ان کی گفتگو غور سے سننے لگی۔ خالد نے کسی قدر مسکراتے ہوئے پوچھا، تم دونوں کون ہو، مجھے کیسے جانتے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، اے امیر، کیا آپ آقا جلال الدین کے لشکر میں سالار نہیں؟ ہم نے آپ اور آقا جلال الدین کے دوسرے جرنیل امین الملک کی سرکردگی میں اصفہان کے مارکے میں بھی حصہ لیا تھا، جس میں ہم نے چنگیز خان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ کاش ہم آپس کی نا اتفاقیاں اب تک ترک کر چکے ہوتے۔ اگر ہم اتحاد عمل سے کام لیتے تو قسم مجھے خداوند کریم کی، اب تک ہم خون خوار وحشی منگولوں کو مار مار کر صحرائی گوبی کی طرف بھگا دیتے۔ انہوں نے اپنی جرت سے ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کیا، انہوں نے ہماری نا اتفاقی اور باہمی عدم تعاون سے فائدہ اٹھایا ہے۔ خالد نے بڑی ہمدردی سے پوچھا، اگر تم جلال الدین کے لشکر کے مجاہد ہو تو اس وقت تم دونوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے بڑی افسردگی سے کہا، آپ کو خبر ہوگی کہ آقا جلال الدین ان دنوں منگولوں سے فیصلہ کن مارکے کی خاطر مشرق میں ایک لشکر کو ترتیب دے رہے ہیں۔ ہم 12 جوان بغداد کی ایک نواحی بستی کے رہنے والے ہیں، اکٹھے اس جہاد میں شامل ہوئے تھے۔ چند یوم کی رخصت پر ہم اپنے گھروں کو آئے تھے، پر ہائے بدقسمتی، جب ہم واپس جا رہے تھے تو یہاں سے چند میل مغرب میں ہمیں کچھ منگول سوار دکھائی دیے۔ وہ تعداد میں 35-40 کے قریب ہوں گے۔ ہم ان سے پہلو تہی کر کے اور اپنا آپ بچا کر نکل جاتے، لیکن حالات نے ایسا نہ ہونے دیا۔ ان منگولوں کے پاس 2 مسلمان لڑکیاں تھیں جنہیں وہ کہیں سے اٹھا کر لا رہے تھے۔ کوہستانوں کے ان علاقوں میں ان لڑکیوں نے ہمیں پہچان لیا، لہٰذا انہوں نے ہمیں پکارا اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر ہمیں اپنی مدد کو بلایا۔ پھر اے امیر، ہم کیوں کر اپنی قوم کی بیٹیوں، اپنی ملت کی آبروؤں کو دشمن کے چنگل میں چھوڑ کر اپنا آپ بچا کر نکل جاتے؟ ہم میں ہمارا ایک سرخیل بھی تھا، اس کی سرکردگی میں ہم منگولوں سے ٹکرا گئے۔ ہم اس جذبے سے حملہ آور ہوئے تھے کہ ہم نے اکثر منگولوں کو تحقیق کر دیا، ہم نے انہیں ایسا کاٹا کہ ان میں سے صرف چند باقی رہ گئے۔ لیکن جب ہم ان پر قابو پا رہے تھے، ان کوہستانوں کے اندر سے منگولوں کی ایک اور ٹولی نمودار ہوئی اور انہوں نے ہماری پشت سے ہم پر حملہ کر دیا۔
دونوں مسلمان لڑکیوں نے جب دیکھا کہ ہمارے مسلمان بھائی غالب آتے آتے اچانک مغلوب ہو رہے ہیں تو انہوں نے ہمارے ہاتھوں مرنے والے منگولوں کی تلواریں اٹھائیں اور اپنا خاتمہ کر لیا۔ ہمارے ساتھی جنگ میں مارے گئے اور ہم دونوں بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچا کر بھاگے۔ منگولوں نے ہمارا تعاقب کیا، انہوں نے یہاں سے تھوڑی دور مغرب تک ہمارا پیچھا کیا۔ پھر رات کی تاریکی میں کوہستانوں کے اندر ہم انہیں چکمہ دے کر ادھر نکل آنے میں کامیاب ہو گئے۔ اے امیر، یہ ہماری داستان ہے، اب آپ اپنی کہیے۔ جواب میں خالد نے بھی ان سے اپنے پورے حالات کہہ ڈالے۔ ان دو میں سے ایک نے خالد کے حالات سننے کے بعد مرینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میری بہن، آپ کی ہمت قابل ستائش ہے کہ آپ نے مرو کے کنڈرات میں منگولوں کو ختم کرنے میں امیر کی مدد کی۔ مرینا نے کہا، اے میرے بھائیوں، خالد نماز پڑھ رہے تھے جبکہ میں پتھر کے پیچھے بیٹھ کر ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ باری باری نماز ادا کریں گے۔ اسی وقت تم دونوں آ گئے۔ شروع میں تمہیں اپنا دشمن جانی تھی اور میں نے اپنی کمان پر تیر چڑھا لیا تھا، لیکن جب تم دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر کر چشمے پر وضو کرنے لگے تو میں جان گئی کہ تم اذان سن کر ادھر آئے ہو اور نماز پڑھنا چاہتے ہو، لہٰذا میں بھی پرسکون ہو کر نماز ادا کرنے لگی۔ اے میرے بھائیوں، تمہاری ہمت و شجاعت بھی قابل تعریف ہے کہ تم اپنی دو بہنوں کی خاطر 40 منگولوں سے ٹکرا گئے۔ جب مرینا خاموش ہو گئی تو خالد نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر تم دونوں میری اذان کی آواز سن کر ادھر آئے ہو تو ان کوہستانوں کے اندر منگولوں نے بھی اذان کی آواز سنی ہوگی، وہ ضرور تمہارے تعاقب میں ادھر کا رخ کریں گے۔ شاید تم منگولوں کی فطرت سے واقف ہوگے، وہ جب کسی کا تعاقب کرتے ہیں تو اپنی یا دوسرے کی موت تک اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور پھر تم لوگوں نے تو ان کے کئی ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، وہ ضرور تمہارا تعاقب جاری رکھیں گے۔ میں ان کی فطرت و جبلت سے خوب واقف ہوں۔ اور سنو، وہ منگول۔ خالد کہتے کہتے رک گیا کیونکہ نیچے وادی میں اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی تھی۔ خالد چونک پڑا اور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے ساتھیوں، تیار ہو جاؤ، ہمارا تعاقب کرنے والے منگول آ گئے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا، نیچے وادی میں منگول اپنے گھوڑے دوڑاتے ان کی طرف آ رہے تھے۔ ان کی تعداد 15 کے قریب تھی۔ خالد نے ایک عزم سے ان دونوں سے کہا، آؤ اپنے رب کا نام لے کر ان منگولوں سے نمٹ لیں۔ اپنی کمانیں سنبھال کر اس سامنے والی چٹان کی اوٹ میں بیٹھ جاؤ، اور جب یہ قریب آ کر اوپر چڑھیں تو ان پر تیر اندازی شروع کر دینا۔ فکر مند نہ ہونا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ہم ان پر قابو پا لیں گے۔ انہوں نے اپنی کمانیں، ترکش تلوار اور ڈھالیں سنبھالی اور ایک چٹان کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئے۔ مرینا بھی اٹھی اور اپنی کمان سنبھال کر وہ خالد کے پہلو میں آ بیٹھی۔ خالد چٹان کی اوٹ سے منگولوں کو دیکھ رہا تھا۔ وادی سے نکل کر اب وہ اس ٹیلے پر چڑھنے لگے تھے جس کے اوپر وہ چاروں چٹان کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، محتاط رہو، جب میں اشارہ کروں تو انہیں نشانہ بنا کر ان پر لگاتار تیر برسانا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کمان پر تیر چڑھا لیا۔ مرینا کے علاوہ وہ دونوں بھی خالد کی تقلید میں تیر چڑھا کر اپنی کمانیں سیدھی کر چکے تھے۔ اچانک خالد نے اشارہ کیا اور چاروں نے ایک ساتھ منگولوں پر تیر اندازی شروع کر دی۔ 15 میں سے 8 بری طرح چلا کر اپنے گھوڑوں سے نیچے گر گئے۔ باقی 7 نے اپنے گھوڑوں سے فوراً چھلانگیں لگائیں اور پتھروں کی اوٹ میں ہو گئے۔ خالد نے بڑی تیزی سے کچھ سوچا، پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، تم دونوں یہیں اوپر بیٹھو اور گاہے گاہے ان پر تیر اندازی کر کے انہیں یہاں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہو۔ میں دائیں طرف سے نیچے جاتا ہوں اور ان کی پشت سے ان پر حملہ آور ہوتا ہوں۔ اس طرح انہیں گھیر کر ہم آسانی سے ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مرینا نے فوراً بولتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ نیچے جاؤں گی۔ خالد نے کہا، تو پھر آؤ میرے ساتھ، جلدی کرو۔ خالد اور مرینا پتھروں کی اوٹ میں بڑی تیزی کے ساتھ دائیں طرف کا چکر لگا کر نیچے اترنے لگے۔ ایک مناسب جگہ جا کر خالد نے سرگوشی میں کہا، مرینا یہاں رک جاؤ، وہ دیکھو یہاں سے ہم منگولوں کو اوپر چڑھتے صاف دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں ایک پتھر کی اوٹ میں رک کر بیٹھ گئے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور پشت کی طرف سے منگولوں پر انہوں نے تیر برسائے، جس سے 3 اور منگول ختم ہو کر رہ گئے۔ اب باقی 4 منگول رہ گئے تھے۔ خالد اٹھ کھڑا ہوا اور ان 4 منگولوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اب تم کھڑے ہو جاؤ، تم ہم سے بچ کر اب بھاگنا بھی چاہو تو نہیں بھاگ سکتے، یہ بیابان اب تمہارا مدفن بنیں گے۔ منگول کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے خالد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے جو کچھ کرنا تھا کر چکے، اب دیکھنا ہماری تلواریں کس طرح تم پر برستی ہیں، یہ سنگلاخ ہمارا نہیں تمہارا مدفن بنیں گے۔ منگول کے اوسان تو اس وقت خطا ہوئے جب خالد کے قریب سے مرینا اور منگولوں کی پشت سے خالد کے دونوں ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر خالد نے نرم اور دھیمی آواز میں کہا، مرینا میں ان منگولوں پر حملے کی ابتدا کرنے لگا ہوں، تم یہیں کھڑی رہنا، یہ 4 منگول اب ہمارا سامنا نہ کر سکیں گے۔ مرینا نے ہمدردی اور چاہت میں کہا، کیا اس نیک کام میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی؟ خالد نے کہا، ان 4 کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی تھا، اب تو ان کی پشت پر میرے 2 شیردل ساتھی بھی کھڑے ہیں، تم یہاں کھڑی ہو کر دیکھو ہم ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ خالد آہستہ آہستہ جیسے تلے قدموں سے آگے بڑھا۔ اس کے پاس اس کی تلوار اور ڈھال تھی۔
منگول کی پشت سے اس کے آدمی بھی آگے بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ منگول بدحواس تھے، کبھی وہ اپنے سامنے اور کبھی پشت کی طرف دیکھتے۔ پھر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا۔ ایک خالد کی طرف اور 3 اس کے دونوں ساتھیوں کی طرف بڑھے تھے۔ خالد کے مقابلے پر اپنا ایک ساتھی لا کر منگولوں نے حماقت کی تھی۔ شاید خالد کو پرکھنے میں ان سے غلطی ہوئی تھی یا وہ ان کے لیے اجنبی تھا، جبکہ دوسرے دونوں سے وہ پہلے ہی تیغ آزمائی کر چکے تھے۔ خالد نے آگے بڑھ کر اپنے پہلے ہی وار میں منگول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر وہ تینوں کی پشت پر حملہ آور ہوا اور ان میں سے ایک کو کاٹ دیا۔ دوسرے 2 منگول اپنے ساتھیوں کی موت پر سراسیمہ سے ہو گئے اور اسی سراسیمگی میں خالد کے دونوں ساتھیوں نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ خالد اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ٹیلے کے اوپر اس جگہ آیا جہاں انہوں نے نماز ادا کی تھی۔ مرینا بھی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان 2 ساتھیوں میں سے ایک نے خالد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، آپ کی منزل شاید نیشا پور ہے، ہمیں اجازت دیں، ہم اب یہاں سے مشرق کی جانب اپنے لشکر کو کوچ کرتے ہیں۔ خالد نے کہا، جلال الدین اور امین الملک دونوں سے میرا سلام کہنا، میرے پورے حالات انہیں سنانے کے بعد انہیں خبر کرنا کہ میں نیشا پور سے ہو کر مجیر الملک کی بیوی اور بیٹیوں کی تلاش میں چنگیز خان کے لشکر میں جاؤں گا۔ اور سنو، نیچے کھڑے منگولوں کے سارے گھوڑے جکڑ کر لے جاؤ، انہیں راستے میں بیچ کر رقم دونوں آپس میں تقسیم کر لینا۔ ان دونوں نے باری باری خالد سے مصافحہ کیا۔ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ نیچے اترے اور منگولوں کے سارے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے وہ مشرق کی طرف کوچ کر گئے۔ خالد اور مرینا بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جنوب میں نیشا پور کی طرف روانہ ہو گئے۔